الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ جیسا کہ شاہد بھائی نے بتایا کہ پچھلی نشست میں ہم نے نماز کے بارے میں اس کے جو تو وہ آپ کی وہ نماز بھی نہیں ہوگی فرائض سے پہلے، اس میں سے پہلی شرط ہے طہارت۔ اگر آپ کی طہارت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، طہارت پہلی شرط ہے۔ پھر ہے ستر عورت۔ ستر عورت ہمارا جسم کا اتنا حصہ لباس ہونا چاہیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ گھٹنوں تک اتنا جسم ہمارا کم از کم ڈھانپا ہونا چاہیے، تو پھر ہماری نماز ہوگی۔ اس کے بعد تیسری جو شرط ہے نماز کے لیے، نماز کے کھڑے ہونے کے لیے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وقت کا ہونا چاہیے، وقت نماز کا وقت ہونا چاہیے، کون سی نماز کا وقت ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر نیت ہونی چاہیے، نیت کا آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس نماز کی نیت کر رہے ہیں آپ۔ نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، اگر آپ کے منہ سے اثر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ظہر کا وقت نکل کر نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اس کے الفاظ کو دہرانے نیت کر لیں تو یہ بھی شرط ہے۔ اور پھر اس کے تکبیر تحریمہ ہے، چھٹی شرائط میں جو تکبیر تحریمہ آتی ہے، یہ ہماری نماز کی فرائض سے پہلے کی شرطیں ہیں۔ یہ اگر ہماری 6 چیزیں پوری ہوں گی تو پھر ہماری نماز شروع ہوگی۔ اس کے بعد جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ 7 چیزیں وہ جو نماز کے فرائض میں شامل ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس میں سے پہلی ہے جی تکبیر تحریمہ، جی اس کے بعد ہے جی قیام، پھر ہے جی قیام کے بعد قرات، پھر رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر اس کے بعد قاعدہ خیرہ، پھر اس کے بعد قاعدہ خیرہ وہ جو ہم اتحیات دوسری پڑھتے ہیں نا، پہلی اتحیات تو پڑھ لیے، وہ اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آخری اتحیات رہ گی تو آپ کی نماز گئی، ٹھیک ہے، وہ قاعدہ خیرہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد خروج وسنی کہتے ہیں اسلام کو، سلام پھیرنا دونوں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے نماز کے 7 فرائض۔ اگر یہ چیزیں آپ کی پوری ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، اس میں کمی بیشی ہو بھی جائے تو وہ سجدہ صاحب کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی رہ جائے تو پھر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے لیے میں تھوڑا سا اور آپ کو تفصیلاً بتا دینا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظہبی علیہ رحمۃ اللہ قوی نقل کرتے ہیں، مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت، روزگار، ساز و سامان اور رات میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والے میں ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیوٹی پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، یہ مریض چیک کروا لیں یا یہ مریض اپنا دکھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، تو یہ سخت ہلاکت کی بات ہے۔ پہلے نماز، اس کے بعد ہم باقی کام۔ قیامت کا سب سے پہلا سوال، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ نمازی کے لیے نور، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور
دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظہبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو ان چار فرعون، قارون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر ہامون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔